میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ ایک روز قبرستان سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، او میاں کیوں رو رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، میری بیوی انتقال کر گئی ہے، وہ میری چچا کی بیٹی تھی، اس کے دکھ میں رو رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم چاہو وہ زندہ ہو جائے۔ وہ عرض کرنے لگا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتا تیرے بیوی کی کون سی قبر ہے؟ تو وہ شخص نے کسی قبر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ قبر پھٹی، اس قبر سے ایک حبشی غلام نکلا جو عذاب میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی قبر والے نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا اور اس نے یکا یک کہہ دیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو عذاب اللہ کے حکم سے ٹل گیا، اسے راحت ملا۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے معاف کرے، میری بیوی کی قبر وہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر سے فرمایا، قم باذن اللہ۔ پھر سے وہ قبر پھٹی اور اس سے قبر سے اس کی بیوی نکلی۔ تو آپ علیہ السلام اپنے سفر کے لیے آگے چل پڑے۔ وہ دونوں بیوی اور شوہر بہت خوش ہوئے۔ کچھ قدم آگے بڑھ کر کہیں بیٹھ گئے اور اس شوہر کو نیند آنے لگا تو وہ اسے نیند آ گئی، اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی رہی۔ اچانک سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے اور عورت کی نظروں نے بھی اس شہزادے کو دیکھا کہ ایک بڑا شاہانہ انداز سے ایک شہزادہ جا رہا ہے۔ تو وہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے۔ وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس شہزادے کے ساتھ چل پڑی۔ تو کچھ دیر بعد میرے پیارے دوستو، اس شوہر کا نیند سے اٹھنا ہوا، دیکھا کہ میری بیوی نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک آ پہنچا اور اپنے بیوی کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تجھے بہت ڈھونڈا۔ بیوی نے کہا کہ تو کون ہے؟ اور میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ وہاں سے شہزادہ بھی آ گیا۔ تو اس نے شہزادے سے کہا، او میاں یہ میری بیوی ہے، آپ اسے یہاں کیوں زبردستی لے آئے ہو؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ یہ میری لونڈی ہے، بڑے عرصے سے یہاں کام کرتی ہے اور تم بلا شک اس سے پوچھ لو۔ تو میرے پیارے دوستو، اس عورت نے بھی کہا، جی ہاں میں تمہیں نہیں پہچانتی، تو کون ہے؟ تو اس شخص کو بڑا دکھ ہوا۔ پھر سے وہ بیچارہ میرے پیارے دوستو واپس لوٹا۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، سارا قصہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے اس شہزادے کو میرے پیارے دوستو بلوایا اور فرمایا کہ تم نے اس کے بیوی پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ وہ عورت کے ساتھ آیا ہوا تھا شہزادہ، کہنے لگا کہ حضور یہ میری لونڈی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں واقعی تم اس کی لونڈی ہو۔ وہ مکر گئی، کہنے لگی کہ ہاں میں اس کی لونڈی ہوں، میں اس کو تو جانتی تک نہیں، یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم مردہ تھی، ہم نے اللہ کے حکم سے تمہیں اٹھوایا، زندہ کروایا، اب تم مکر رہی ہو۔ اچھا ہماری امانتیں ہمیں دے دو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نکالے، میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت گر پڑی اور یوں ہی وہ مر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، جس شخص کو بھی دیکھنا ہے اس مرد کو جو مرا تھا کفر کے حالت میں، اب اللہ کے حکم سے زندہ ہوا ایمان کی دولت سے، تو اس حبشی غلام کو دیکھو، اور جس کو دیکھنا ہے اس عورت کو جو مری تھی ایمان کی دولت میں،
اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئی، اور جب دوبارہ مری تو وہ کفر کے حالت میں مری۔ اور اس عورت کو دیکھو تو میرے پیارے دوستو، یوں ہی وہ بدبخت عورت مری تو تھی لیکن کفر کے حالت میں مری۔ وہ حبشی غلام کو اللہ کے نبی کا کلمہ نصیب ہوا۔